ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ اسے غم آئیں گے کہ روشنی ہوگی، رات ہوگی، لیکن رات کے اندھیرے کے بعد آپ دیکھیں روشنی چھا جاتی ہے۔ آئے گا برا تو ٹل جائے گا، پھر کچھ اللہ کی طرف سے راحت آ جائے گی، جسے ہم چاشت کی نماز بھی کہتے ہیں نا، 2 رکعت نفل۔ تو اس کے بارے میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں، یہ بڑے پاورفل اذکار ہیں، یاد رکھیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اس کو ہمارے معاشرے میں ظاہر ہے اللہ کے نبی نے کہا جو بھی 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لیتا وہ ان ساری چیریٹیز کو اوور کم کر لیتا، کہ ہر اندھیری رات کے بعد روشنی آنی ہے۔ کبھی بھی سچویشن سیم نہیں رہتی کہ اللہ تجھے نہیں چھوڑ سکتا، نہ اللہ تجھ سے ہیٹڈ کرتا ہے۔ بس یہ اللہ کے کچھ طریقے ہوتے ہیں انسان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے۔ اس دنیا میں جو ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ہیں وہ کہیں آپ لوگوں کو اس غم میں نہ ڈال دیں کہ میری زندگی میں اتنے پرابلمس کیوں ہیں۔ اگر زندگی میں کوئی کمی رہ جاتی ہے، کچھ مل جاتا ہے، کچھ نہیں مل جاتا ہے، I have nothing to do this world with this world، میرا اس دنیا سے کیا لینا دینا۔ اللہ کہتے ہیں نا کہ مومنین جو، اللہ نے کیا خاص بات بتائی مومنین کی، سورہ البقرہ، جو مل گیا مل گیا، اور جو نہ ملا اس پہ بھی الحمدللہ۔ شاید ہم اللہ کے لیے میٹر ہی نہیں کرتے اس پورے نظام میں، اللہ کو پتہ نہیں خبر ہے ہماری کہ نہیں۔ اٹس اوکے ٹو بی سیڈ۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ اسے غم آئیں گے، اور یہ اللہ نے لائف کی نیچر بھی یہی بتائی کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں دیکھوں گا تم میں سے بہترین عمل والا کون ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنے غم کی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ گارنٹی دی کہ نہیں، آپ کو فورسیک نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ظاہر ہے وہی بھی رک گئی تھی کچھ عرصے تک، تو حضرت جبرائیل کو مس کیا کرتے تھے اللہ کے نبی، پھر وہ روحانیت کو مس کیا کرتے تھے، تو ظاہر ہے اللہ سے اب کوئی رابطہ ڈائریکٹ نہیں ہے، پہلے حضرت جبرائیل آیا کرتے تھے، تو سوچیں کہ کتنا وہ ٹف ٹائم ہوگا ہمارے نبی پہ۔ تو سب سے پہلا لیسن یہ کہ ایون پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز سیڈ، ٹھیک ہے، اٹس اوکے ٹو بی سیڈ۔ دوسری بات یہ جو ان چند آیات سے ثابت ہو رہی ہے کہ دیر از لائٹ، وی آر ریمائنڈیڈ کہ روشنی ہوگی، رات ہوگی، لیکن رات کے اندھیرے کے بعد آپ دیکھیں روشنی چھا جاتی ہے۔ تو اللہ نے اسی لیے سٹارٹ ہی اسی سے کیا، والضحیٰ، کہ میں قسم کھاتا ہوں آفتاب کی روشنی، یعنی دیر از آلویز ہوپ، دیر ول آلویز بی اے نیو ڈے، اور ٹائم ول کم اینڈ گو، وقت آئے گا برا تو ٹل جائے گا، پھر کچھ اللہ کی طرف سے راحت آ جائے گی۔ تو دس از ہاؤ تھنگز ہیپن، لائف کی نیچر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یس اندھیرا بھی چھا جاتا ہے، وہ پورا کا پورا چھا جاتا ہے، لیکن کبھی بھی اندھیرا پورا کا پورا نہیں رہتا ہے، صبح ہوتی ہی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے سٹارٹ ہی والضحیٰ سے کیا، واللیل اذا سجا، اور جب رات کا اندھیرا چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی۔ یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ضحیٰ پریئر جو ہوتی ہے، جسے ہم چاشت کی نماز بھی کہتے ہیں نا، 2 رکعت نفل، تو اس کے بارے میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایز ایچ مارننگ کمز ایوری ون آف یو مسٹ گیو چیریٹی فار ایوری لمب آف دیئر باڈی۔ جب بھی صبح کا وقت ہو تو تمہارے ہر جو اعضاء ہے اس کو صدقہ کرنا چاہیے۔ سیئنگ سبحان اللہ از این ایکٹ آف چیریٹی، سیئنگ الحمدللہ از این ایکٹ آف چیریٹی، سیئنگ لا الہ الا اللہ از این ایکٹ آف چیریٹی، اینڈ سیئنگ اللہ اکبر از این ایکٹ آف چیریٹی۔ یہ بڑے پاورفل اذکار ہیں، یاد رکھیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اس کو ہمارے معاشرے میں ظاہر ہے چوتھا کلمہ بھی کہتے ہیں۔ بہرحال تو یہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ جو اذکار ہے نا، یہ دجال جب آئے گا تو اس کے دور میں مومن کی خوراک ہوگی، جب فیمن کا دور ہوگا تو یہ مومن کی خوراک ہے یہ ذکر۔ تو بہرحال یہ اللہ کے نبی نے کہا یہ سارے الفاظ چیریٹی ہیں۔ commanding people to do good is an act of charity and forbidding evil is an act of charity. To pray 2 units at the time of duha suffices all of this charity. اللہ کے نبی نے کہا جو بھی 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لیتا وہ ان ساری چیریٹیز کو اوور کم کر لیتے، یعنی اس کی وہ اس دن کی چیریٹی ہو جاتی ہے۔ یہ جتنی بھی چیریٹیز اللہ کے نبی نے بتائیں، تو یہ ہے چاشت کی نماز کا جو ریوارڈ۔ چاشت کی نماز جو ہے وہ سورج جب رائز ہو جاتا ہے تو اس سے لے کر ظہر کی نماز سے تھوڑا سا پہلے تک، آپ کہہ لیں آج کل 11 بجے تک پڑھ سکتے ہیں، 11 سوا 11 تک غالباً، یا اس سے تھوڑا سا پہلے۔ آپ نے دیکھا ہوگا تبلیغ جماعت لے جاتی ہے تو وہ یہ عادت ڈالتی ہے۔ ابابیل کی نماز بھی آپ نے سنا ہوگا، چاشت کی نماز، دوحہ کی نماز، یہ ساری۔ ہم بات کر رہے تھے لیسنز کی، تو لیسن یہ چند آیات سے یہ نکلا کہ ہر اندھیری رات کے بعد روشنی آنی ہے، کبھی بھی سچویشن سیم نہیں رہتی، تو مومن کو کبھی بھی ہوپ لیس نہیں ہونا چاہیے کسی بھی سچویشن کے بارے میں۔ ہوپ ہی ایک ایسی چیز ہے نا جو انسان کو زندہ رکھتی ہے، ہوپ ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہیلدی رکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہوپ دلا رہا ہے، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، یہ کسی انسان کے الفاظ نہیں ہیں کہ اللہ تجھے نہیں چھوڑ سکتا، نہ اللہ تجھ سے ہیٹڈ کرتا ہے۔ بس یہ اللہ کے کچھ طریقے ہوتے ہیں انسان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، انسان کو کچھ سکھانے کے لیے۔ اور پھر اللہ نے وعدہ کیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اے نبی یہ دنیا تو ہے ہی آپ کے لیے بہت بہتر، لیکن یہ کہ آخرت اس سے بھی بہتر ہوگی آپ کے لیے۔ تو اس دنیا کے جو غم ہے، اس دنیا میں جو ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ہیں، وہ کہیں آپ لوگوں کو اس غم میں نہ ڈال دیں کہ میری زندگی میں اتنے پرابلمس کیوں ہیں، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی تو ہے ہی بہت ٹیمپرری۔ اصل میں آخرت کی زندگی ہے، وہاں پہ آپ کا ریوارڈ جمع ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں اللہ کے نبی کو تو اللہ نے کتنا دینا ہے۔ دیکھیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جب یہ سورت نازل ہوئی تھی تو اللہ کے نبی بہت خوش تھے،
اور صحابہ نے خوشی کی وجہ پوچھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آج بہت بڑی خوشخبری سنائی کہ اللہ نے مجھے الکوثر دینا ہے اور اس سے میں اپنے امتیوں کو پانی بھی پلاؤں گا. تو یہ بہت بڑا سٹیٹس ہے. اور مقام محمود آپ کی سوچ ہے وہ کتنا بڑا سٹیٹس ہے اللہ کے ہاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کتنا قریب ہوں گے اللہ تعالیٰ کے جنت الفردوس میں. تو اس لیے مومن کے لیے دیر از آلویز ہوپ. اگر زندگی میں کوئی کمی رہ جاتی ہے, کچھ مل جاتا ہے, کچھ نہیں مل جاتا ہے, تو مومن کبھی بھی ہوپ لیس نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں آپ کو ایک زبردست واقعہ ترمذی کا ہے. It is recorded by Imam Ahmad bin Hanbal that Abdullah bin Mas'ud said the messenger of Allah was lying down on a straw mat and it left marks on his side. چٹائی پہ جیسے ہم لیٹتے ہیں نا تو کچھ نشانات پڑ جاتے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کچھ نشانات